السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین نظام بحمدہ تعالی عز و جل، آج ہم اس مقدس مہینے میں 19ویں نشست میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج 19ویں پارے سورہ فرقان سے گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اپنی بارگاہ میں قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ قرآن عطا کیا ہے، اور قرآن کو جب سمجھ کر اور اس کے فرمودات کو سن کر عمل کی ہم کوشش کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہمیں حاصل ہوگا۔ پارے کے آغاز میں ایک بار پھر کفار مکہ کے ناروا مطالبات کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہا ہے کہ وہ دراصل اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں۔ وہ آخرت میں جواب دہی کی حقیقت کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کی پوری دعوت ہی میں اعتراض کے ذریعے شکوک اور شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر وہ مطالبات کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرشتہ اتر آئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کھلے عام دیکھیں۔ یہ آیت کریمہ عقبہ ابن ابی معیط کے حق میں نازل ہوئی۔ عقبہ ابن ابی معیط ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے اس نے کلمہ طیبہ کی گواہی دی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آیا۔ اس کے بعد ابی بن خلف کے زور ڈالنے سے پھر وہ مرتد ہو گیا، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بدر میں قتل ہونے کی خبر دی۔ یہ آیت اسی کے حق میں نازل ہوئی کہ روز قیامت اس کو انتہا درجے کی حسرت اور ندامت ہوگی۔ اس حسرت میں وہ اپنے ہاتھ کو بار بار کاٹے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان پر اپنے کرم کو ظاہر فرمائے گا اور کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالی کے غضب کا شکار ہوں گے، تو اس دن انہیں احساس ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کو ہم نے چھوڑ کر کس قدر خسارے کا سودا کیا ہے۔ قرآن کریم نے کفار و مشرکین کے تکبر اور سرکشی والے مطالبات کو اور قیامت کے انکار کو یہ فرمایا کہ کفار ان نشانیوں کو دیکھ لیں گے اور قیامت کے دن تو ان کے لیے بہت برا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کفار ندامت سے اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور تمنا کریں گے کاش ہم نے دنیا میں رسولوں سے کچھ تعلق رکھا ہوتا اور ان کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن اللہ کا رسول اللہ کے حضور شکایت کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اہل علم نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن چھوڑنے کے
کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لے آئے۔ دوسری یہ کہ پڑھتا بھی اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ تیسری یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بنائے۔ چوتھی یہ کہ اس کے معانی میں غور اور تدبر نہ کرے۔ پانچویں یہ کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ حضرات مکرم مفسرین نے جن جن باتوں کی نشاندہی کی ہے، آپ غور کریں کہ ہمارے اندر کون کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں جو ہمیں بربادی کی جانب لے کر کے جا رہی ہیں، اور کون سی صفتیں پائی جا رہی ہیں جو ہمیں جنت کی جانب لے کر کے جا رہی ہیں۔ بربادی والے راستے کو چھوڑا جائے اور جنت میں جانے والے راستے کو اختیار کیا جائے، یہی قرآن کی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی ہے۔ مشرکین یہ بھی اعتراض اٹھاتے تھے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے، ایک دم سارا قرآن کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ انداز میں فرمایا کہ ہم قادر مطلق ہیں، ہم اسی طرح نازل کریں گے۔ پھر حکیمانہ توجیہ بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تدریجی نزول میں یہ حکمت ہے کہ وحی کے تسلسل کے ذریعے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رہے، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں اور اس کے حقائق و علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو سکون اور تقویت نصیب ہوتی رہے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام کا تذکرہ کر کے بتایا کہ ہم نے منکرین توحید و رسالت اور فرعونیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ پھر نوح علیہ السلام اور ان کے جھٹلانے والی قوم کے سیلاب میں غرق ہونے کا تذکرہ، پھر قوم عاد و سمود اور ان کے علاوہ بہت سی اقوام کی ہلاکت کا تذکرہ ہے جس کی تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ آیت نمبر 41 میں بتایا گیا کہ مشرکین مکہ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت کرتے، آپ کی رسالت کا مذاق اڑاتے اور بڑے فخر سے کہتے انہوں نے تو ہمیں شرک سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن ہم شرک پر جمے رہے، ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ان آیات میں گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا گیا ہے کہ جب وہ شرک اور اپنی گستاخیوں کی بدترین سزا پائیں گے تو جان لیں گے کون حق پر تھا اور کون پرلے درجے کی گمراہی پر۔ آگے مزید فرمایا گیا کہ اس قسم کی نازیبہ حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیں اور عقل اور شعور سے کام لینا چھوڑ دیں۔ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ یہ لوگ کائناتی شواہد اور واقعاتی دلائل میں غور کریں کہ سورج کی نقل و حرکت سائے کو کس طرح بڑا اور چھوٹا کرتی ہے، رات انسانوں کو ڈھانپ لیتی ہے اور نیند تھکن کو ختم کر کے سکون کا باعث بنتی ہے، اور دن چلنے پھرنے اور روزی کمانے کا ذریعہ ہے۔ بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں پانی برسنے کا پیغام لے کر کے آتی ہیں، آسمان سے صاف ستھرا پانی برستا ہے جو مردہ زمین کی زندگی کا باعث بنتا ہے، بے شمار انسانوں اور جانوروں کو سیراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم اسی طرح مختلف انداز اور اسالیب سے بات کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ کر نصیحت حاصل کریں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ انکار پر اتر آتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 53 میں مزید نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جن کا تعلق پانی سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے دو طرح کے سوتے بہائے ہیں اور ان کے درمیان ایسا پردہ رکھا ہے جن کے آپس میں آمیزش نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کی سہولت اور مدد کے لیے دو طرح کے رشتے بنائے، ایک پیدائش کے سبب سے، دوسرے نکاح کے سبب سے۔ بلا شبہ اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، البتہ انسانوں کی اکثریت احسان فراموشی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی ایسی ہستیوں کو معبود بناتی ہیں جو نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ ہی نقصان۔ بس وہ دن آیا ہی چاہتا ہے جب یہ اپنے کرتوتوں کا انجام کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر اللہ کے محبوب بندوں کی 4 صفات بیان کی گئی کہ وہ جھوٹ بولنا تو درکنار کسی ایسی محفل میں موجودگی تک گوارا نہیں کرتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو یا جھوٹ پر مبنی کوئی معاملہ طے پا رہا ہو۔ دوسری صفت یہ کہ وہ کسی لایانی بات میں ملوث ہونا تو درکنار کسی ایسی جگہ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے جہاں پر وقت کی بربادی ہو
اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، تیسری صفت یہ کہ انہیں جب اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو پوری توجہ اور عمل کے نیت سے سنتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ کہ وہ اپنے بیویوں اور اپنے اولاد کے لیے پارسائی کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ روز قیامت انہیں ایسے گھرانے کے سربراہ کے طور پر حاضر کیا جائے جو متقیوں پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندوں کا یہاں پر ذکر آتا ہے، وہ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا۔ یہاں پر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہم نے اپنے تئیں نہ جانے کیسے کیسے اللہ کے ولیوں کے تعلق سے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ کرامات اور دوسرے چمتکاری چیزوں کو دیکھ کر کے ہم کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ولی ہے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ولی وہ ہے جس کی صفت قرآن نے خود بیان کی ہے، اور قرآن نے ان کی کیا صفت بیان کی ہے۔ حضرات مکرم، اور توجہ سے سنیں، ولی وہی ہو سکتا ہے، اللہ کا دوست وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں، اور جس کے اندر یہ صفات نہ ہو وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب یہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کے چلنے کی جو رفتار ہوتی ہے بہت دھیمی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 13 صفات کو بیان فرمایا کہ وہ تواضع کرتے ہیں، وہ انکساری کے خوگر ہیں، اور جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو وہ سلامہ کہہ کے گزر جایا کرتے ہیں۔ ان کی راتیں تہجد میں گزرتی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگتے ہیں۔ فضول خرچی اور بخل سے وہ دور رہتے ہیں۔ حضرات مکرم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفت کو بیان فرمایا ہے۔ کاش ہم اس پر غور کریں، اور غور کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن نے جو ہمیں کسوٹی عطا کی ہے اس کسوٹی کے بنیاد پر ہم اللہ کے ولیوں کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ جو تھوڑا کوئی چمتکار دکھا دے، 1 روپے کو 2 روپیہ بنا دے، کوئی کسی کے ایسی باتیں کہیں جو اس کے علاوہ کوئی نہ جانتا ہو، اس نے اندازے سے وہ بات کہی اور بات سچی اگر ہو گئی، ہم نے اس کے تعلق سے یہ گمان کرنا شروع کر دیا کہ یہ شخص اللہ کے بہت ہی قریب ہے۔ حضرات مکرم، یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے بہت ہی بہترین ہمیں کسوٹی عطا فرمائی ہے کہ اس پر ہم جانچیں اور پرکھیں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ہوا میں اڑتا ہو، کوئی شخص اگر پانی میں چلتا ہو، مگر سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف اس کا عمل ہو، تو وہ شعبدے باز تو ہو سکتا ہے مگر وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوست بناتا ہے جو محبوب کے صفات کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیا کرتا ہے۔ حضرات مکرم، ان باتوں کو یاد رکھیں، اور اگر یہ صفات پائیں کسی کے اندر تو پھر آپ اس کی غربت اختیار کر رہے ہیں، ورنہ یاد رکھیں کہ پھر اپنے آپ کو بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور پھر اکثر و بیشتر خبریں سننے میں آتی ہیں کہ کوئی کسی کو اللہ کا قریبی بندہ سمجھ کر کے گیا، اس کے چمتکار کے بنیاد پر اس نے مذہب اسلام کے بتائے ہوئے راستوں کو حجت نہ بنایا، بلکہ اپنے خیال اور اپنے ذاتی خود ساختہ بنائے ہوئے کسوٹی کے بنیاد پر کسی کو پرکھنے کی کوشش کی، اور پھر جو برائیاں سامنے آتی ہیں کہ مال بھی جاتا ہے اور عزت بھی نیلام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کاش ہم اس پر غور کریں۔ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا، یہی قرآن کا صحیح حق ادا کرنا ہے۔ اختتام سورت پر مشرکین کو خبردار کیا گیا کہ تم دعوت حق پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہو، جس کا برا نتیجہ نکل کر کے رہے گا، تم پر فوری عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے دعوت کے ذریعے اتمام حجت کر دیا جاتا ہے۔ اگر تم نے اتمام حجت کے باوجود اپنی مجرمانہ روش سے توبہ نہ کی تو پھر سنگین نتائج بھگتنے اور دردناک عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ شعراء کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرات مکرم، سورہ شعراء، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعراء اور ان کی ذہنیت کو آشکارا فرمایا ہے، اس لیے پوری سورت کو شعراء کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس مکی سورت کا مرکزی مضمون اس بات رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات
اور ان کے منکرین کے انجام سے اس مضمون کو تقویت دی گئی ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو کہ اس کے علوم و معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ کی جان ہی لے لے گا۔ دوسرا منفی رویہ مخالفین کا تھا، جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی اس سے وہ اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اس صورت میں ایک بار پھر موسیٰ علیہ السلام کہ فرعون کے پاس جا کر دعوت حق دینے کا حکم دیا گیا۔ بشری تقاضے کے تحت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خدشات کو گفتگو کا محور بنایا گیا۔ فرعون کی طرف سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت کے احسان جتانے کا تذکرہ آیا۔ فرعون نے دعوت توحید کے جواب میں کہا کہ رب العالمین کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ آسمانوں، زمینوں، مشرق و مغرب اور تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اس مقام پر بھی ایک بار پھر جادوگروں کے مقابلے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معجزات کا تذکرہ آتا ہے۔ خاص طور پر عصا کے اژدہا بن جانے اور پھر غلبہ پانے کا ذکر ہے۔ پھر جادوگروں کے ایمان لانے اور فرعون کی طرف سے قید میں ڈالنے، ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹنے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ اور سولی پر چڑھانے کی دھمکیوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ دہرایا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور اس کے پیروکاروں کا تعاقب۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لاٹھی کے ایک ضرب سے سینہ سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل کے لیے خشک راستہ بن گیا۔ وہ تو سلامتی کے ساتھ سمندر پار چلے گئے، مگر فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت اسی سمندر کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ حضرات مکرم یاد رکھیں، فرعون کا یہ ظلم و ستم کا دائرہ کوئی 1-2 سال پر محیط نہیں ہے، بلکہ 400 سال تک فرعون نے بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا کر کے رکھا تھا، اور ان 400 سالوں میں نہ جانے کیسے کیسی اذیت اور کیسے کیسے کرب کا سامنا بنی اسرائیلیوں نے کیا تھا۔ آج اگر ہم پر کوئی مصیبت اور کوئی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے امتحان نازل کر دیا جاتا ہے تو آج بے صبری اور ناشکری کے جو الفاظ ہمارے زبانوں سے نکلتے ہیں ان پر ذرا غور کریں کہ کیا ایک بندے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں ناشکری کے کلمات اپنے زبان سے نکالے، جبکہ ہمارا انگ انگ، ہمارا رونگٹا رونگٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان میں ڈوبا ہوا ہے، اور ایسا ڈوبا ہوا ہے کہ ہم لاکھ عبادات اور ریاضات کی بھٹی میں اپنے آپ کو جھونک دیں، اس کے باوجود بھی ہم کبھی اپنے رب کے احسان کو ادا نہ کر سکتے ہیں۔ اس کی جتنی نعمتیں ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں اس کی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سے اگر ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا کرنا چاہیں، ساری زندگی لگا دیں تو اس کی نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ذرا آپ سوچیں کہ جہاں اس کی بے شمار نعمتیں اور انعامات اور پھر جو ہے چند سالوں کی تکلیفات، اور ایک وہ بنی اسرائیل جن پر 400 سال تک مظالم در مظالم کی انتہا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی انہیں راحت سے اور چین سے زندگی گزارنا نصیب نہ ہو سکا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوتے تو کیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں سکون عطا فرمایا، ہمیں اطمینان بخشا، اس کے باوجود ہمارے بولنے اور سمجھنے کا یہ معیار ہے۔ 400 سال تک 6,30,000 بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت میں جب فرعون سے آزاد ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر فرعون اور فرعونیوں کو غرق فرمایا اور بنی اسرائیل کو آزادی عطا فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 سے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ پر رسول امین تھے، کوئی 950 سال تک اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، مگر اس کے جواب میں سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر ایمان کیسے لے آئیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ اور غریب لوگ ہیں۔ چنانچہ وہ اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرمائی اور سرکش قوم کو طوفان کے نظر کر کے ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر قوم عاد کا قصہ بیان کیا جاتا ہے جن کی طرف حضرت ہود کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ حضرات پھر غور کریں میں نے کیا کہا، بغیر ضرورت کے بڑے بڑے گھر انہوں نے
محلات انہوں نے تعمیر کیے تھے، لیکن جب اپنے نبی کی دعوت کو ایک دم سے ٹھکرا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل کیا۔ ان کی صنعت و حرفت اور طاقت و قوت نیز مادی وسائل کچھ بھی عذاب خداوندی سے نجات کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ آیت نمبر 141 سے قوم سمود اور ان کے فرستادہ نبی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درمیان معرکہ حق و باطل کا بیان ہے۔ باغات اور کھیتوں کی سرسبزی اور شادابی، سنگ تراشی کی ٹیکنیک، ان کی مہارت اور ان کی بستی میں امن و امان کی مثال۔ اللہ اکبر! اس حالت میں بھی نبی کے مقابلے میں انہیں عذاب الہی سے نہ بچا سکی، اور مفسدین کی اکثریت کو تباہی سے دوچار کر کے مومنین کی اقلیت کو اللہ نے بچایا۔ آیت نمبر 160 سے اللہ نے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی فحاشی اور عیاشی میں ڈوبی ہوئی قوم کے درمیان شرافت اور شیطنیت کے مارکے میں لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کامیابی اور ان کے مخالفین کی ابنتناک ہلاکت نے شریف اقلیت کو شریر اکثریت پر غلبہ کے نوید سنا دی۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا مقابلہ ایک مستحکم معیشت و تجارت کے حامل قوم کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں ایک طرف ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور فساد کی گرم بازاری، اور دوسری طرف امانت و دیانت اور صدق و اصلاح کے ساتھ وسائل سے محروم اقلیت کی کامیابی اور کامرانی۔ اہل حق کے لیے نصرت خداوندی اور اہل باطل کے لیے آسمانی پکڑ کا واضح اعلان ہے۔ آیت نمبر 192 سے بتایا گیا قرآن اللہ پاک کا مقدس کلام ہے، جسے واضح عربی زبان میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل کیا ہے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا جن قوموں کا نام و نشان مٹایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول کو بھیجا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے۔ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹایا گیا، آج وہ سب اخلاقی خرابیاں اور اس طرح کے جتنے مشرکانہ رسوم اور کافرانہ معاملات تھے، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بظاہر علل اعلان بمانگے دہل ایسا نہ کہا گیا، مگر عملی طور سے تو ویسا ہی پایا جا رہا ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اس امت پر اس طرح کا عذاب نہ آئے گا کہ نام و نشان بھی مٹا دیا جائے، ورنہ اخلاقی زوال تو ہماری انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ وہ کون سی خرابی ہے، وہ کون سی برائی ہے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا اب بھی ہم ہوش کا ناخن نہ لیں گے؟ کیا اب بھی اللہ وحدہ لا شریک کی جانب ہم نہ پلٹیں گے؟ کیا قرآن پر اب بھی عمل کرنا اور اپنی آنکھوں سے تمام قسم کی تباہیاں اور بربادیاں ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اب بھی قرآن کی جانب ہم نہیں لوٹنے والے؟ اللہ اکبر! کاش ہم غور کریں، کاش ہم قرآن کی جانب لوٹیں۔ قادر الکلام دانشوروں اور شعراء نے اسلامی نظام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے میں نہایت شرمناک مکروہ کردار ادا کیا۔ قرآن کریم ان کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شعراء کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ شاعر ہر وادی میں سرگرداں اور ہر کھیت میں منہ مارنے کے عادی ہوتے ہیں۔ حضرات مکرم، میں ابھی آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتاؤں کہ آج شعر و شاعری میں کفر اور شرکیہ کلمات اور اس طرح کی وہ باتیں جو اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ عالیہ میں یا تو بالواسطہ یا پھر بلا واسطہ کئی طرح کی اہانت آمیز کلمات آج گانوں کے اندر شامل کیا گیا۔ آج ہماری قوم کے بغیرتی کا یہ عالم ہے کہ نہ تو ہم اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان رکھنے کے ساتھ جو غیرت ایمانی ہمارے اندر ہونا چاہیے، آج اس غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، اور ہم بڑے ہی شوق کے ساتھ اپنے نفس کو تسکین دینے کی خاطر ان گانوں کو سنا کرتے ہیں جس میں اللہ کی وحدانیت کا انکار ہے، جس میں رسول کی رسالت کا انکار ہے، جس میں اللہ پاک کی صفت کاملہ کا انکار ہے۔ کہیں پر اللہ کی قدرت کا انکار کیا جاتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوچنے والا بتایا جاتا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر کے حیرت میں ڈوب جانے والا بتایا جاتا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے کلمات عطا کیے جاتے ہیں جس سے اہل ایمان کانپ جایا کرتے ہیں سن کر کے۔ مگر ہماری قوم کے دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ ان تمام اقوال کفریہ کو سننے کے بعد انہیں خوشی حاصل ہوتی ہے، انہیں مزہ ہوتا ہے، بلکہ اپنے گھروں کے اندر اگر کوئی پارٹیاں وغیرہ کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نعمت الہی ملنے کے بعد اللہ کی نعمتوں کے شکر کی محفلیں ہم سجاتے اور اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا ہے اور ہمیں امیر بنایا ہے، ہمیں مال والا بنایا ہے۔ آج تیرے غریب بندوں کو ہم اپنے محفلوں میں بلا کر کے اور ان کے احساس محرومی کو ضرور دور کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جب وہ خوش ہوں گے
تو اے رب قدیر تیری رحمت ہم سے راضی ہو جائے گی، ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر وہاں پر بیہودہ ڈانس، قریانیت کے محافل اور شیطانیت کا ناچ، وہاں پر ناچ کر کے یہ جتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم بہت ہی کامیاب قوم ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جس طرح نافرمان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، آج بھی وہ رب قدیر ویسا ہی کر سکتا ہے، مگر یہ اس کا فضل اور یہ اس کی کریمی ہے کہ اس نے اپنے فضل سے ہم کو اپنے عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ وحدہ لا شریک کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعروں سے بچنے کی تنبیہ فرمائی ہے اور فرمایا ان ظالموں کا قیامت میں عبرتناک انجام ہوگا۔ یہیں سے سورہ شورا کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب سورہ نمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس صورت میں چونٹی کا قصہ بیان ہوا ہے اس لیے اس کا نام نمل رکھا گیا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے اکثر ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان واقعات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے جن میں بنی اسرائیل کا آپس میں شدید اختلاف تھا۔ قرآن مجید کا تفصیل سے ان تاریخی واقعات کو بیان کرنا اس امر کی دلیل ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کی صداقت میں کسی کو شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس مکی صورت کی ابتدا میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایسے مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور بالخصوص آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھیں۔ اس کے برعکس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور دنیا کے عارضی سہولت کو مرغوب جانتے ہیں، روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا، وہ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ان حقائق سے وہ ہستی آگاہ فرما رہی ہے جو بڑی حکیم اور کامل علم رکھنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بار حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہم الصلاۃ والتسلیم کے قصے کو اجمالی طور پر، حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہم السلام کا قصہ قدر تفصیل سے بیان ہوتا ہے۔ دونوں باپ بیٹوں کو بے پناہ وسائل، جنات پر حکمرانی اور پرندوں کی گفتگو سمجھنے کا سلیقہ بھی عطا کیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مرتبہ جن و انس اور پرندوں پر مشتمل اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ وادی النمل چیونٹیوں کے علاقے سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم اس گفتگو سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہوئے۔ حضرات مکرم، یہاں پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم 3 میل کے فاصلے پر تھے اور وہاں 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چیونٹی کے آواز کو سماعت فرمایا۔ آپ پھر جو ہے قرآن پاک کے اس فرمان کو پڑھیں، بار بار پڑھیں اور غور کریں کہ ایک چیونٹی کے بولنے کی آواز کتنی تیز ہوتی ہے، اس کے کہنے سے سننے والا کتنی دور سے سن سکتا ہے۔ موجودہ وقت میں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، سائنس کی ایجادات اور اس کی ترقی کا ہر شخص لوہا مان رہا ہے، اس بات کے اعتراف میں کسی کو کوئی جو ہے انکار نہیں ہے۔ حضرات مکرم، مگر یہ بتائیں کیا سائنس والے یہ بتا سکتے ہیں کہ چیونٹی کے کہنے کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے، اس کے بولنے کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ کس زبان میں بولتی ہے، اور جب وہ بولتی ہے تو اس کے بولنے کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے، وہ جو ورڈز ادا کرتی ہے اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کیا آج کے دور میں سائنس اس قدر ترقی کے باوجود اس بات کی نشاندہی کر سکتی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر یہ بتائیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس چیونٹی کی گفتگو کو سنا تو وہ زبان کون سی تھی، اس کے کہنے کا طریقہ کیا تھا؟ پھر اس نے جب کہا تھا تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کس آلے کی مدد سے اس کی آواز کو سن لیا تھا؟ حضرات مکرم، ظاہر سی بات ہے کہ آج سب کو یہ ماننا پڑے گا، سب اس بات کو تسلیم کریں گے کہ بے شک یہ نبوت کی جو ہے یہ نبوت کا آلہ تھا، یہ رسالت کا آلہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعجاز عطا کیا تھا کہ آپ 3 میل کے فاصلے سے ایک چیونٹی کی آواز کو سن سکتے تھے۔ اب میں یہیں پر آپ کو بتاؤں
کہ یہ بتائیں کہ اسی شان والا نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقتدی بن کر کے شب معراج مسجد اقصی میں کھڑا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوت کا یہ عالم ہے تو پھر گنبد خضرا کے مکی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سننے کی قوت و طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت برکت ارشاد فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وکان کانے لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات مکرم حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے واضح طور سے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سماعت کا کیا کہنا ہے۔ آج اس حوالے سے یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دور سے یا نبی اللہ نہ کہا جائے، یا رسول اللہ نہ کہا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر میرا کوئی امتی محبت سے درود پڑتا ہے، وہ پیار سے مجھ پر فریفتہ ہو کر کے جی لگا کر کے مجھ پر درود پڑتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، کہ میں اہل محبت کا سلام سنا کرتا ہوں، وعارفہم، اور میں ان کو پہچانا بھی کرتا ہوں۔ ذرا آپ غور کریں کہ ہم یہاں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، سرکار پر سلام پڑھتے ہیں، کسی اور نے نہیں بلکہ ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس بات کو واضح فرما رہے ہیں۔ کسی اور دلیل کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ جب نبی کونین ارشاد فرما دیں تو نبی کے فرمان کے آگے کسی کے کہنے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ حضرات مکرم، جب آقا خود فرما دیں کہ میں اہل محبت کے درود کو سنتا بھی ہوں اور میں ان کو پہچانتا بھی ہوں، حضرات مکرم، اب ہمارے لیے یہاں پر کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہ جاتی ہے، چاہے وہ دیوبند کی جو ہے آواز ہو یا پھر وہ نجد کی آہو بکا ہو۔ ہمیں کسی جو ہے گندی آواز کو سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر غور کرنے والے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں۔ ہمیں کسی کے کہنے کی جانب توجہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرات مکرم، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سماعت کو قرآن نے یہ جو بیان کیا ہے اس پر ہم توجہ کریں، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک سنتے ہیں۔ نہ نبی کے لیے ہند کوئی چیز ہے، نہ پاکستان کوئی چیز ہے، اور نہ ہی دوسرے بلاد کوئی چیز ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل محبت کے درود کو ہر جگہ سے سنتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر وہ حدیث پاک کی صورت میں ہو تو ہمیں اس پر توجہ کرنی ہے، اور یہ جو بدعقیدگی پھیلانے والے لوگ ہیں ان کا ہم ایمانی اصلاحات کے ساتھ مقابلہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب چونٹی کی اس گفتگو کو سنا تھا، آپ بڑے خوش ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے شکر ادا کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا یعنی کہ بلقیس اور اس کی قوم کے بارے میں مطلع کیا۔ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے اسے ایک خط لکھ کر توحید الہی کی طرف دعوت دی۔ ملکہ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محض ایک دنیا دار بادشاہ سمجھتے ہوئے آپ کے پاس تحفے اور تحائف بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک نے جو مجھے مال دے رکھا ہے وہ تمہارے مالوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، اور ہدہد سے فرمایا کہ یہ خط لے کر کے جاؤ اور ملکہ سبا کو میرا یہ خط پہنچاؤ، ورنہ اگر وہ اطاعت کر کے ہماری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے آ کر کے اور اطاعت کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر وہ وہاں سے چل پڑی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان کی اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت میری بارگاہ میں لا کر کے حاضر کر دے۔ ایک بڑے ہی جن نے کہا کہ میں اس کے تخت کو آپ کے بارگاہ میں لا کر کے آپ کے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔
آپ نے ارشاد فرمایا میں اس سے پہلے بھی وہ تخت اپنی بارگاہ میں چاہتا ہوں۔ آپ کی بارگاہ عالیہ میں ایک کتاب کے عالم جن کا نام حضرت آصف برقیہ تھا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہیں، اللہ نے ان کو درجہ ولایت عطا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں پلک چھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ اور یہ نہیں کہ صرف آپ نے کہا، بلکہ انہوں نے نظر اٹھا کر کے جو دیکھا تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا۔ میری سامعین سے یہ التماس ہے کہ آپ اس پر ذرا غور کریں کہ ایک جب بنی اسرائیل کے ولی کی شان اور اس کی کرامت کا یہ عالم ہے کہ وہاں سے کئی مہینے کی مسافت پر رہنے والے تخت کو آنے واحد میں لا کر کے حاضر کر دیا، جبکہ اس کے بارے میں تفصیلات یہ ہیں کہ وہ 7 دروازوں کے اندر بند تخت تھا، اوپر چھت تھا، چاروں طرف سے دیواریں تھیں، اور بغیر تالا کھولے ہوئے، بغیر چھت پھٹے ہوئے، بغیر دیواروں کو توڑے ہوئے اس تخت کو بارگاہ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم میں کیسے حاضر کر دیا گیا؟ حضرات مکرم، جب ایک بنی اسرائیل کے ولی کا یہ عالم ہے، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں۔ اللہ اکبر! آج یہ وہابی گستاخ قوم شہنشاہ بغداد اور شہنشاہ ہندوستان حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر و خواجہ ہند اجمیری علیہم الرحمت و رضوان کے حوالے سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے جو کرامات بیان کیے گئے ہیں یہ اسلامی اصول کے منافی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا غلیظ اپنے اقوال کے ذریعے اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب حضرت آصف برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کرامت کو قرآن نے اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے، اور شہنشاہ بغداد کے حوالے سے ان کے کرامات کا اہل سنت والجماعت تذکرہ کرتے ہیں، ان کے سینوں پر سانپ لوٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی گمراہ اور دین کے لیے نہیں ہوا ہے، قرآن تو دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم جو کرامات اولیاء کے قائل ہیں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث سے ثابت ہے، اور یہی ہم قرآن سے ثابت ہے۔ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کہ اہل سنت کا ہر طریقہ، اہل سنت والجماعت اور ہر محفل قرآن اور حدیث کے موافق ہے کہ نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کریں اور بار بار غور کریں، اور پھر یہ سوچیں کہ جس کا طریقہ قرآن کے خلاف ہو، جس کا طریقہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ہو، وہ صاحب ایمان یا پھر وہ دین والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے کرامات ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اولیاء سے ثابت ہے، بلکہ یہ تو صحابہ کرام سے بھی تو ثابت ہے نا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی شریف میں جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، اور آپ وہیں سے ارشاد فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ نہاوند میں اس وقت جنگ ہو رہی تھی، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کفر سے برسر پیکار تھے، ہو سکتا تھا کہ پیچھے سے کفر حملہ کر دیتا اور مسلمانوں کے لشکر کو تکلیف پہنچ سکتی تھی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبردار فرماتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں اور ذرا سوچیں کہ جب نگاہ عمر فاروقی کا یہ عالم ہے کہ مدینہ طیبہ مسجد نبی میں رہ کر کے آپ نہاوند کے میدان کے جنگ کے نقشے کو اپنے آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہی نہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں بلکہ آپ وہاں پر دستگیری بھی کر رہے ہیں، لشکر اسلام کی مدد بھی فرما رہے ہیں، اور آپ دشمن کے گھات سے خبردار بھی کر رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ کہ یہ کس نے کمپیوٹر حضرت عمر فاروق کو عطا کیا تھا؟ یہ پاور کس نے حضرت عمر فاروق کو عطا کیا تھا؟ بے شک برملا کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہ اعلان کرے گا کہ عمر فاروق کو اگر یہ فضیلت ملی ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے ملی ہے۔ نادانوں، ذرا غور کرو، نجد کے وادیوں میں بھٹکنے والوں، ذرا فکر کرو کہ جب عمر فاروق کی شان اور شوکت کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے کوئی سائنس بتا نہیں سکتی ہے کہ آپ نے وہ آواز پہنچائی کیسے تھی اور حضرت ساریہ نے سنی کیسی تھی، یہ وہ بھیک ہے جو صرف اور صرف بارگاہ مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ جب ان کے غلاموں کے نقش قدم کو دنیا پہچان نہیں سکتی ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو دنیا بھلا کیسے پہچان سکتی ہے؟ جب عمر فاروق کے شان اور شوکت کا یہ عالم ہے تو پھر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا کیا عالم ہوگا؟ تم یہ کہتے ہو کہ دور سے نہیں سن سکتے، تم یہ کہتے ہو کہ قریب سے نہیں سن سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام باتوں کو واضح فرما دیا، تبھی تو میرا بریلی کا شہنشاہ پکار کر کے ارشاد فرماتا ہے
واللہ وہ آئیں گے، مدد کو بھی پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ حضرات مکرم، یہ ہے قرآنی عقیدہ، اور یہ ہے جو قرآن کا پیغام۔ جو اس قرآن کے آفاقی پیغام کو تسلیم کرے گا وہی کامیاب اور وہی کامران ہوگا۔ یہیں سے آج اس مجلس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی عقیدے کو اختیار کرنے اور قرآنی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں تجھ سے تیرے کرم کی ہم بھیک مانگتے ہیں مولا، تیرے فضل کا ہم سوال کرتے ہیں، تیرے رحم کا ہم سوال کرتے ہیں۔ اے کریم ہم پر کرم فرما دے، اے رحیم ہم پر رحم فرما دے۔ اے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں کرم کرنے والے خدا، ہم سے اس وبا کو دور فرما دے، کورونا وبا سے جملے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو اس مرض مہلک کے شکار ہیں، اپنے کرم سے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ، ہماری بستیوں کو، ہمارے شہروں کو، یا اللہ ہمارے بلکہ تمام عالم اسلام کو یا اللہ اس مرض مہلک سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما، اتباع مصطفیٰ جذبہ محبت سے ہمیں قبول کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم، ایمان پر زندگی اور موت عطا فرما، محبت رسول سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ ہماری ماں بہنوں کو یا اللہ زیور حیا سے آراستہ فرما دے، آنکھوں کی پاکیزگی، دلوں کی طہارت نصیب فرما۔ یا اللہ، پردہ اسلامی کی توفیق عطا فرما۔ جو بے نکاحی ہیں مولا، ان کے لیے بہترین باعزت باعفت رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کو ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کی محتاجی سے بچا۔ یا اللہ، دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے محفوظ فرما دے۔ اے کریم، اپنے اور اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ کا محتاج رکھ۔ یا اللہ، دونوں جہاں میں سرکار کی وفاداری کا گیت گانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ قبر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک کو چومنے کا مولا ہمیں شرف نصیب فرما۔ کل قیامت کے دن دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے۔ یا اللہ، رب سلم کی چھاؤں میں پل صراط سے گزرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت ہمیں جنت میں بھی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جملے اہل ایمان جو مرحومین ہیں یا اللہ، ان کی مغفرت فرما دے۔